الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہوئے آج ہم اس کی آخری 2 آیات تک پہنچ چکے ہیں۔ کل ہم نے آیت 108 تک مطالعہ کیا تھا اور آج ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کم پڑ جائے، وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، انسان ہوں تم ہی جیسا، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی ہے؟ کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ اور آگے بتایا جاتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، تو بس جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے فلیعمل عملا صالحا، وہ کرے نیک اعمال، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بالکل آخر میں کہا کیا جا رہا ہے؟ ملاقات کا شوق دلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی پرورش کے تمام انتظامات کیے، کون سی چیز ہے انسان کی ضرورت کی جو آپ سوچیں اور وہ آپ کے سامنے حاضر نہ ہو؟ اتنا رحیم اور شفیق کوئی بھی ہو اور پردے میں ہو اور آپ کو تحفے تحائف بھیجتا رہتا ہو وقتاً فوقتاً، اور وہ تحفے تحائف بھی ایسے ہوں کہ جس وقت آپ کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت پوری ہوتی ہے، اچانک دستک ہوتی ہے اور وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، تو اس سے ملنے کی خواہش تو ہر بندے کے ذہن میں ہوگی کہ ایسا مہربان، ایسی مہربان ہستی جو مجھے بغیر دیکھے میرا خیال رکھتی ہے، جس کو میں نے دیکھا تک نہیں میرا خیال رکھتی ہے، مجھے ہر ضرورت کی چیز پہنچاتی ہے، اس سے میری کسی طرح سے ملاقات ہو جائے۔ آپ کا کوئی شبھ چنتک ہو جو آپ کا بھلا چاہتا ہو اور آپ کو صرف خط لکھتا رہے، چند خط لکھ بھیجے کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے کچھ نصیحتیں بھیج دے، تو اس سے ملنے کی خواہش دل میں ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر ناول، کہانیاں اور فلمیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سب سے بڑا شبھ چنتک ہے، سب سے بڑا آپ کا بھلائی چاہنے والا ہے، اور آپ کے لیے آپ کو بتا کیا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائے، بلکہ مزید اتنے ہی بھی اگر سمندر آئیں تو وہ بھی نہیں بن سکیں۔ باتوں سے مراد کیا ہے؟ باتوں سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام، اس کے کمالات، اس کے عجائبات قدرت اور اس کی حکمت۔ سورہ لقمان میں بھی اسی طرح ارشاد ہوا، اسی طرح ملتا جلتا مفہوم ہے۔ ارشاد ہوا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، جسے 7 سمندر مزید روشنائی مہیا کریں،
تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بظاہر ایک شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کوئی ایگزیجریشن ہے، کوئی مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ 7 سمندر اور پھر مزید 7 سمندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ حقیقت میں اس میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے، ذرہ برابر غلو نہیں ہے، ذرہ برابر ایگزیجریشن نہیں ہے، بڑھا چڑھا کے بات نہیں بتائی گئی، کیونکہ جتنے قلم اس زمین کے درختوں سے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجود سمندروں سے بن سکتی ہے، اور 7 مزید سمندر بھی اگر فراہم ہو جائیں، ان سے اللہ کی قدرت اور حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار شاید موجودات عالم کی مکمل فہرست بھی نہ بن سکے۔ اب یہ بھی مبالغے کی بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہوں۔ آپ آج کے سائنس کے ادنا سے ادنا اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیجئے کہ جتنی عالم ہیں، جتنی موجودات ہیں، ان کی اگر فہرست ہی بنانا شروع کریں تو بھی وہ مکمل نہیں لکھی جا سکتی۔ تنہا اور وہ جو اس زمین پر پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے، کہاں کہ اس پوری کائنات کی چیزوں کو ضبط تحریر میں لایا جائے۔ صرف فہرست بنانا اتنا بڑا کام ہے تو ہر چیز کے خواص۔ اصل میں یہاں آخر میں اس بیان سے یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہے اور ازل سے ابد تک اس کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، اس کی خدائی میں ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت ہی کیا ہے جن کے آگے تم خوف زدہ ہوتے ہو، جن کے تم روب میں آ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہو۔ انسان 2 چیزوں سے ہی اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اپنے عملی فیصلے کرتا ہے، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے لالچ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس درجے اپنے کمالات کا اظہار کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ کیسے کسی اور سے خوف زدہ ہو سکتا ہے، جس کی پشت پر اللہ جیسی طاقت ہو اور جو اس سے ملاقات کا امیدوار بھی ہو، وہ ساتھ میں عمل صالح بھی کر رہا ہو، اور تو وہ کسی کو کیا کر سکتا، شریک نہیں کر سکتا اللہ کی ذات میں۔ کیا نہیں کر سکتا؟ بس یہ ہے آخر میں اس بیان سے یہی مقصد ذہن نشین کرانا ہے کہ جو بھی ہستیاں ہیں، جو بھی نظام ہے، جو بھی شخصیت ہے، جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، آج کے دور میں آپ 60 سال اور 80 سال کے انسانوں سے ہٹ کر اب آپ آ گئے ہیں سسٹم کی طرف، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ اچھا، کہتے یہ ہیں کہ بندے چلے جاتے ہیں لیکن سسٹم چلتا رہتا ہے، سسٹم ایسا بن گیا ہے۔ تو اگر یہ سسٹم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میری اطاعت کرو اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ سسٹم بھی اس کا اپنا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اس سے بھی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پیغام یہ ہے، اگر آج اس پر غور کریں تھوڑا سا، تو جو یہ سسٹم ہے جو انسانوں نے بنایا ہوا ہے، جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جسے آپ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان سب کی کچھ قوت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ تو ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور ان کے لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں، نیک عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 چیزیں اگر کرے انسان، عمل صالح کرے اور کسی سے ڈرے نہیں اور کسی سے لالچ نہ ہو، خوف بھی اللہ کا اور لالچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بس یہ خلاصہ ہے۔ سارے اس کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، اس کے کمالات ایسے ہیں
کہ ان کو اگر لکھنے کے لیے یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، مزید اور آ جائیں اتنے ہی، تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو وہ لکھ نہیں سکتے۔ تو ایسا مالک، ایسا خالق، ایسا پروردگار، اس کے سامنے اس کی سلطنت میں کوئی دخل اندازی تو بہت دور کی بات، اس کے ادنا سے جز کے بارے میں بھی واقفیت پوری حاصل نہیں کر سکتا، نہ انسان نہ انسانوں کا کوئی ادارہ۔ یہ سمجھانے کی بات ہے یہاں یہ کہ اختیار تو دور کی بات، یہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا اختیار تو دور کی بات، اس میں اس کی پوری معلومات تک حاصل نہیں کر سکتا، اس کا پورا علم تک حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی پہچان کرنے اور اس سے ملاقات کی خواہش دل میں پالنے اور اس کی محبت دل میں پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بالآخر ایک دن جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ جانا ہر حال میں ہے تو ہم خواہش کے ساتھ جائیں، محبت کے ساتھ جائیں۔ پھر جب خواہش اور محبت کے ساتھ جائیں تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اعمال حسنہ کے ساتھ جائیں، کوئی پرفارم کر کے جائیں، کوئی کارنامہ کر کے جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا کارنامہ محبوب ہوگا؟ سبحان اللہ کہنے کا، تسبیحات کرنے کا کارنامہ مطلوب ہوگا۔ اگر یہ مطلوب ہوتا تو فرشتے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مطلوب ہوگا جو تم اس دنیا سے جاؤ تو اس دنیا کے باقی رہنے والوں کے لیے سہولت فراہم کر کے جاؤ، اور یہ تمہاری زندگی کے ہر عمل سے ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تم باتھ روم جاؤ رفع حاجت کے لیے تو تم واپس اس کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ کوئی دوسرا آئے تو خوشگوار انداز میں وہاں بیٹھ کے ضرورت پوری کر سکے، بھاگ نہ جائے فوراً نکل کے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ کوئی خوشبو بھی آپ وہاں چھڑک کے جائیں، اس کو دھو کے صاف کر کے۔ اگر آپ کسی پبلک واش بیسن پہ ہاتھ دھوئیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کا جھاگ اسی واش بیسن پہ پھیلا ہوا ہو، اس کو آپ صاف کر کے اور اپنے پاس آپ کے ٹیشو پیپر ہو اس کو خشک کر کے جائیں۔ جب آپ ایسا کر کے جائیں گے ہر آنے والے کے دل سے دعا نکلے گی کہ کتنا صاف ستھرا بیسن ہے۔ اور آپ اگر چھالیاں تھوک دیں تو آپ سمجھ لیں، آپ پھر اس کے بعد چھالیاں تھوکنے کے بعد آپ کتنی تسبیح لے کے لٹکائے رہیں، آپ کا وہ چھالیاں تھوکنا اور اس کی وجہ سے اس پائپ لائن کا چوک ہو جانا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچنا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وہ آپ کے وہ ساری چیزوں کو غارت کر دیتا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا گیا آپ کو، یہ سب صحیح کرنے کے لیے۔ اور یہ تو ہے عمل۔ اب اس کے بعد ہے دوسری چیز کہ کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر کے جائیں۔ یہاں یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کمال اور اس کی جو قدرت ہے اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ فہرست تک نہیں بنا سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرف رجوع نہ کریں، آپ اس پہ غور کریں، فائدہ اٹھایا تھا، اس کے بعد کا آپ جانتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ سارا منظر آ جائے گا۔ تو ہم نے الحمدللہ سورہ کہف کو آج ختم کیا ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہمارے لیے ہدایت ہے، کچھ میں نے کوشش کی ہے آپ تک آسان انداز سے ایکشنیبل پوائنٹس کے طور پر بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں کسی حد تک بھی اگر کامیاب ہوا ہوں اور کچھ لوگ بھی کچھ عمل پر آمادہ ہو جائیں تو میری آخرت کے لیے وہ بہتر ہوگا۔